یہ دعا ہے جس کو ہمارے ہم بر صغیر میں علماء نے ہماری نمازوں میں اس طرح شامل کر دیا کہ لوگوں کا عمومی احساس یہ بن گیا ہے کہ یہی دعا ہے جو نماز کا حصہ ہے، درحال کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ آپ کی نماز ہے، جس زبان میں چاہیں جو دعا چاہیں جب چاہیں کریں، جس ترتیب سے چاہیں کریں، جس موقع پر چاہیں کریں۔ تو یہ علماء کا انتخاب ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے بعد رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، پروردگار مجھے نماز کا اہتمام کرنے والا بنائے رکھ۔ سب سے پہلی بات انہوں نے اس دعا میں یہی کہی تھی کہ میں اپنی اولاد کو یہاں آباد کر رہا ہوں، پروردگار یہ نماز کا اہتمام کرے۔ یہی ہونا بھی چاہیے۔ جب ایک مابت کی تولیت کے موقع پر دعا کی جا رہی ہے تو اس میں سب سے زیادہ اللہ کی عبادت ہی کا ذکر ہونا چاہیے۔ دعا کے خاتمے میں وہ اپنے بارے میں بھی یہی کہتے ہیں۔ وہاں تو دیکھیے الفاظ یہ تھے کہ ربنا لیقیم الصلاۃ، کہ پروردگار میں نے اپنی اولاد کے کچھ حصے کو یہاں آباد کیا ہے، میں تجھ سے دست بدعا ہوں کہ وہ اس گھر میں نماز کا اہتمام کریں۔ اپنے بارے میں بھی اپنے رب سے درخواست کرتے ہیں کہ میں ایک بندہ عاجز ہوں، مجھے بھی تیری اطاعت پر قائم رہنا ہے، تیری عبادت پر قائم رہنا ہے، مجھے بھی یہ توفیق دیے رکھ کہ میں اس نماز کا اہتمام کرنے والا بنا رہوں۔ یہی ہر بندہ مومن کو اپنے رب سے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کی محکم اساس نماز ہی ہے۔ 5 وقت یہی چیز ہے جو ہمیں اٹھاتی ہے اور دنیا سے اٹھا کر عرش پر لے جاتی ہے۔ یہی موقع ہوتا ہے کہ جس میں ہم اپنے پروردگار کو یاد کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہی موقع ہوتا ہے جب انسان کی ساری انانیت اور خودی اپنے آپ کو اپنے پروردگار کے سامنے جھکنے کے لیے آمادہ کرتی ہے، اور یہی وہ موقع ہے کہ جس سے خدا کی یاد انسان کے دل کے لیے روحانی غذا بنتی ہے اور پھر اس کے پورے وجود کا احاطہ کرتی ہے۔ تو مجھے نماز کا اہتمام کرنے والا بنائے رکھ، ومن ذریتی، اور میری اولاد سے بھی جنہیں میں یہاں بسا رہا ہوں۔ جنہیں میں یہاں بسا رہا ہوں وہ ایک من سے قرآن نے ادا کر دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ مجھے بھی نماز پر قائم رہنے والا بنا، اور میری اولاد میں سے بھی ان لوگوں کو جنہیں میں یہاں بسا رہا ہوں، یعنی میں بھی نماز پر قائم رہوں جب تک میں جیتا رہوں، اور میری یہ اولاد بھی نماز کا اہتمام کرتی رہے۔ ربنا وتقبل دعا، پروردگار اور میری یہ دعا قبول فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، پروردگار تو مجھ کو بخش دے اور میرے والدین کو اور سب ایمان والوں کو بخش دے اس دن جب کہ حساب قائم ہوگا۔ والدین کو یعنی انہوں نے دعا کی اور پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کی دعا کی، اپنے والدین کی۔ اس پر میں نے حاشیہ لکھا ہے، لفظ والدین بتا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دعا میں اپنے والد آزر کو بھی شامل کیا ہے۔ یعنی والدین کے لیے دعا مانگتے وقت وہ اگرچہ وہاں سے آ چکے ہیں، اپنی قوم کو چھوڑ کر آ چکے ہیں، اور قوم پر جس طرح کہ سورہ توبہ میں صراحت ہے عذاب آ گیا ہے، لیکن وہ اپنے والد سے وعدہ کر کے آئے تھے کہ میری بات تو آپ نے نہیں مانی اور میں اب چھوڑ کے جا بھی رہا ہوں، میں اپنے پروردگار کی طرف ہجرت کر رہا ہوں، لیکن میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا ضرور کرتا رہوں گا۔ تو یہاں بھی انہوں نے یہ کیا۔ یہ اس وعدے کی بنا پر ہے جو انہوں نے ہجرت کے وقت باپ سے کیا تھا، وہ قرآن نے نقل کیا ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ ساستغفر لک ربی، میں آپ کے لیے اب اپنے پروردگار سے بخشش کی دعا کروں گا۔ میں یہاں تو نہیں بچا سکا آپ کو، عذاب آ گیا، اللہ کا فیصلہ صادر ہو گیا، لیکن اپنے رب سے ضرور درخواست کروں گا کہ میرا آپ کے ساتھ تعلق ہے، آپ میری پیدائش کا ذریعہ بنے ہیں، آپ نے میری پرورش کی ہے، آپ کا حق ہے کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں، اللہ آگے آپ کو بخش دے، اس سزا پر اکتفا ہو جائے جو آپ کو دنیا میں مل گئی ہے۔ یہ ان کا مقصد تھا۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے روک دیا، یعنی وہ دعا کرتے رہے یہاں تک کہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ابراہیم تیرا والد خدا کا کھلا دشمن بن کر دنیا سے رخصت ہوا ہے، اس لیے اب دعا نہیں ہوگی۔ تو دعا سے ان کو روک دیا۔ یہ دعا ظاہر ہے کہ اس ممانعت سے پہلے کی، اس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت بعد میں روکا ہے۔ میں جب اس چیز پر غور کرتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی طبیعت میں جو غیر معمولی شفقت، نرمی اور کریم النفسی ہے، وہ باز نہیں آئے ہوں گے اور بار بار دعا کرتے رہے ہوں گے۔ یعنی اس موقع پر بھی یہ بڑا اہم موقع ہے، انہوں نے والدین کا ذکر کیا اور والد کا ذکر بھی کیا، تو اس لیے اللہ کو روکنا پڑا۔ اگر وہ بلا دیتے ہم جیسے کمزور انسانوں کی طرح تو شاید اس کی ضرورت پیش نہ آتی۔ روکنا اس لیے پڑا کہ پیغمبر کی دعا کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی، اور پیغمبر بھی وہ جس کو دنیا کی امامت دی گئی ہے، یعنی جس کے بارے میں اللہ نے یہ فیصلہ سنایا ہے کہ میں نے انسانوں میں سے دنیا کی امامت کے لیے اس کا انتخاب کیا ہے اور اس کی اولاد کو منتخب کر لیا ہے کہ وہ اب نبوت کے لیے خاص رہے گی۔ اتنا بڑا شرف جس ہستی کو ملا ہو اس کی دعا معمولی نہیں ہوتی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے روک دیا کہ ابراہیم اب بس معاملہ ختم ہو گیا۔
یہ اب میرے انصاف اور میرے قانون کے خلاف ہے کہ میں اس طرح کی کوئی دعا سنوں، تو اب یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس میں دلیل دی ہے جہاں روکا ہے کہ معاملہ یوں نہیں ہے کہ ایک گناہ گار ہے، خطا کار ہے، غلطی کر بیٹھا ہے، وہ خدا کا اسی طرح دشمن بن کے کھڑا ہوا ہے جس طرح ابلیس کھڑا ہے، تو اس لیے اب بس اس سے آگے نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ربنا اغفر لی، پروردگار تو مجھ کو بخش دے اور میرے والدین کو اور سب ایمان والوں۔ یہی ایک بندہ مومن کا طریقہ ہے تو اپنی دعاؤں میں سب کو شامل کرتا ہے اس دن جب کہ حساب قائم ہوگا۔ بخشش کا موقع وہی ہے۔ اس پر بھی میں نے وضاحت کی ہے اور لکھا ہے کہ اس دعا میں، یعنی یہ آخری حصہ دعا کا خاص طور پر دیکھیے، ان ربی لسمیع الدعا، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی، بار بار وہ یہ الفاظ دہراتے ہیں۔ اس دعا میں لفظ ربی یا ربنا بار بار دہرایا گیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ استاد امام لکھتے ہیں یوں بظاہر تو یہ ایک تکرار سی محسوس ہوتی، یعنی بندہ ہے اپنے پروردگار سے دعا کر رہا ہے تو بار بار وہ یہ کہتے ہیں میرے پروردگار، ہمارے پروردگار، لیکن در حقیقت یہ چیز دعا کی خصوصیات بلکہ اس کے لوازم میں سے ہے۔ دعا کا اصل مزاج، یعنی جب دعا کرتا ہے آدمی تو دعا کی روح کیا ہے؟ دعا کا اصل مزاج تضرع، یعنی بندے کی طرف سے دعا ایسے نہیں ہونی چاہیے گویا پروردگار پر احسان جتا رہا ہے، عاجزی کے ساتھ۔ دعا کی حقیقت اور دعا کے مزاج میں تضرع ہو، استمالت ہو، اپنے پروردگار کی رحمت کو، عنایت کو اپنی طرف مائل کرنے والے الفاظ اور مائل کرنے والی کیفیات ہوں۔ استغاثہ یعنی جس میں بندہ مدد مانگتا ہے، فریاد کرتا ہے، تو یہ چیز ہونی چاہیے، اور التجا و فریاد یہ دعا کے مزاج میں ہونا چاہیے۔ دعا کوئی پھینک مارنے کی چیز نہیں ہے، یہ بندے اور خدا کے تعلق کا آخری درجے میں اظہار ہے۔ اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ دعا مخ العبادہ، یہ عبادت کی روح ہے، عبادت کا مغز ہے۔ یہ چیز مقتضی ہوئی، یعنی یہ دعا کا مزاج تقاضا کرتا ہے کہ جس سے دعا کی جا رہی ہے اس کو بار بار متوجہ کیا جائے، یعنی یہ گویا اپنے عاجزانہ تعلق کو اس ہستی کے ساتھ وابستہ رکھنے کا اظہار ہے بار بار۔ جب بندہ خدا کو ربی، میرا رب، ربی عربی زبان میں مطلب ہوگا میرا رب، میرے رب، جب بندہ خدا کو ربی سے خطاب کرتا ہے تو وہ گویا اس لطف خاص کو، یعنی اس عنایت خاص کو، اس خصوصی مہربانی کو اپنی دعا کے حق میں سفارشی بناتا ہے جس کا تجربہ اسے خود ہے۔ اور جب اس کو ربنا سے خطاب کرتا ہے، ہمارے رب، تو وہ اس کے اس کرم عام کو، یعنی وہاں کیا ہے لطف خاص بندے کے لیے، اور یہاں کیا ہے اس کا عام کرم، اس کرم عام کو اپنی دعا کے حق میں سفارشی بناتا ہے جس کا مشاہدہ تمام خلق میں ہو رہا ہے۔ تو ربنا کہہ کر گویا اللہ تعالیٰ کا جو عام کرم اور عام عنایت پورے عالم پر ہو رہی ہے اس کو سفارش میں پیش کیا جاتا ہے۔ اور جب بندہ اپنے ساتھ تعلق کا اظہار کرتا ہے تو میرے رب، میرے پروردگار کہہ کرتا ہے۔ یہ تو اس دعا کے پہلو تھے۔ اب یہ دعا ختم ہو گئی، اس میں دعا کے آداب کیا ہیں، کس موقع پر کی گئی ہے، وہ وقت کتنا غیر معمولی ہے، فیصلہ کتنا غیر معمولی ہے، اس میں کیا حقائق تھے جو بیان کیے گئے، وہ سب قریش کے سامنے جو سورہ کے مخاطبین ہیں گویا در حدیث دیگرہ کے انداز میں آ گئے کہ تم یہ کر رہے ہو، یہ تمہارا باپ تھا، تمہارا ابو الآبا تھا، اس نے اس موقع کے اوپر ان تمناؤں اور ان آرزوؤں کے ساتھ، ان وعدوں کے ساتھ آباد کیا تھا۔ اس کی خواہش اور اس کی تمنا یہ تھی کہ تم سب صرف اس کی عبادت کرنے والے بن کر توحید کے اس مرکز کو آباد رکھو، اور ادھر تمہارا حال یہ ہے۔ یہ دعا ہے جس کو ہمارے ہم بر صغیر میں علماء نے ہماری نمازوں میں اس طرح شامل کر دیا کہ لوگوں کا عمومی احساس یہ بن گیا ہے کہ یہی دعا ہے جو نماز کا حصہ ہے۔ میرا حال ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، دعا بہت اچھی ہے، بڑی جامع دعا ہے، اور بالکل صحیح انتخاب کیا انہوں نے۔ ہر آدمی عربی زبان میں بہت سی دعائیں نہیں کر سکتا، عام خیال یہ رہا کہ عربی زبان ہی میں قرآن میں دعا ہونی چاہیے، تو اس کا لحاظ کر کے اس دعا کا انتخاب کر لیا گیا۔ یہ اللہ کا انتخاب نہیں ہے، اللہ کے رسول کا انتخاب نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے جو سنت قائم کی ہے وہ یہ ہے کہ نماز میں جو دعا جس زبان میں آپ چاہیں کریں، نماز کے اندر کریں، رکوع میں کریں، سجود میں کریں، قعدے میں کریں۔ اللہ کے پیغمبر نے جو دعائیں کی ہیں وہ اگر یاد ہوں تو وہ 10 ہیں نماز میں جو کی ہیں حضور نے، میں نے سب اپنی کتاب میزان میں جمع کر دی ہیں، وہاں دیکھ لیجئے، 1 نہیں 2 نہیں 10 دعائیں، تو ان میں سے کوئی دعا کر لیں، اپنے طور پر کوئی دعا کر لیں۔ نماز کے لازمی اذکار جو عربی میں ہونے چاہیے وہ خفض و رفع کے موقع پر اللہ اکبر کہنا، سمع اللہ لمن حمدہ کہنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے نماز ختم کرنا، فاتحہ پڑھنا، قرآن کا ایک حصہ ملانا، بس۔ اس کے بعد یہ آپ کی نماز ہے، جس زبان میں چاہیں جو دعا چاہیں جب چاہیں کریں، جس ترتیب سے چاہیں کریں، جس موقع پر چاہیں کریں۔ تو یہ علماء کا انتخاب ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ دعا ختم ہوئی اور اس کے ساتھ ہی ہمارا وقت بھی ختم ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔